آج روحان شام کو بڑی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ گھر لوٹتے ہوئے پھر سے اس کی نظر اس بند دروازے پر پڑی۔ وہ کسی بھی بند دروازے کو دیکھتا تو چونک جاتا، گھبرا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے محل نما گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ وہ اس بند کمرے کی سچائی کو جاننا چاہتا تھا۔ کئی بار اس نے اس بند دروازے کے بارے میں اپنی دادی جان سے پوچھا، لیکن دادی جان اسے کوئی بھی تسلی بخش جواب دے کر مطمئن نہیں کر سکی۔ اس کی دادو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسے وقت پر کھانا دیتی اور اس کی ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھتی۔ بے شک وہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، لیکن پھر بھی وہ روحان کی ہر ضرورت کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور اسے وقت پر ہر چیز پرووائڈ کرتی۔ روحان ایک بہت ہی سینسیٹیو بچہ تھا جو ہر چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں اس کے لیے اس کی دادی کے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اس نے کئی بار اپنی دادی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی پوچھا۔ وہ اپنی دادی سے کہتا کہ میرے سب دوستوں کے ماں باپ ہیں، وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ لیکن اس کی دادی کبھی بھی اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ اس سوال کے جواب میں وہ اسے بہلا کر سلا دیا کرتی تھی۔ ایک رات روحان کی دادی جان اسے سلا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آدھی رات کو روحان کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دادی جان کو پکارا، لیکن اس کی دادی جان کا جواب نہیں آیا۔ روحان بہت پریشان ہوا، جلدی سے بستر سے اترا۔ اس نے سلیپر پہنے اور کچن کی طرف چل پڑا تاکہ پانی پی سکے۔ اس نے جب اوپر والے پورشن کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تو بہت حیران ہوا کہ دادی جان تو کبھی بھی اس پورشن کو کھولنے نہیں دیتی اور آج اس پورشن کی لائٹ جل رہی ہے۔ وہ تجسس کے مارے پانی پینا بھول کر اوپر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بند کمرہ جو سالوں سے بند تھا، جس کے بارے میں روحان نے کئی بار اپنی دادی جان سے پوچھا، لیکن دادی جان جواب نہیں دیتی تھی۔ آج وہ کمرہ نہ صرف کھلا ہوا تھا، ادھر لائٹ جل رہی تھی اور چیئر کے جھولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اندر اس کی دادی جان بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ چیئر مسلسل ہل رہی تھی، لیکن اس چیئر پر بیٹھا ہوا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ روحان یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور کچن سے پانی پیے بغیر ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر میں چھپ کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ مسلسل رات والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ کیا میں دادی جان سے اس بارے میں سوال کروں؟ دادی جان آخر رات کے وقت اس کمرے میں کر کیا رہی تھیں؟ وہ یہ بات جاننا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی دادی سے اس بارے میں سوال کر سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی دادی اسے بہلا کر سلا دیں گی یا پھر کسی اور کام میں مصروف کر دیں گی۔ اب روحان موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے، کسی نہ کسی طرح موقع پا کر وہ خود اس کمرے کے اندر جائے اور جا کر دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے۔ اس دن کے بعد سے کئی بار وہ آدھی رات کو چپکے چپکے اٹھا اور ہمیشہ اس نے یہی منظر دیکھا۔ اس نے اپنی دادی کو اس کمرے میں کسی سے باتیں کرتے ہوئے اور سسکیوں سے روتے ہوئے پایا۔ اب وہ بہت زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح اس کمرے کی چابی ملے اور وہ اندر جا کر اندر کا راز تلاش کرے کہ آخر اندر ہے کیا۔ روحان اپنی دادو کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن اچانک سے دادو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ روحان نے دادو کی خوب خدمت کی۔ جب دادو سو گئیں تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر کیا دیکھتا ہے کہ باہر سامنے ٹیبل پر اسی لاکڈ روم کی چابی پڑی ہوئی تھی۔ روحان یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دادی جان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دادی جان کا کمرہ بند تھا، مطلب دادی جان گہری نیند میں سو چکی تھیں اور اب دادی جان کے جلدی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ روحان نے جلدی سے چابی لی اور سیڑھیوں کے راستے اوپر چل پڑا کہ آخر میں اس کمرے کو کھول کر دیکھوں اس میں ایسا ہے کیا۔ روحان گیا۔ جو ہی اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا
اندر جو منظر نظر آیا اس کو دیکھ کر روحان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک شخص ایک رسی کے ساتھ نیچے کو لٹکا ہوا تھا، یعنی کسی آدمی نے گلے میں پھندا ڈالا ہوا تھا۔ کبھی وہ آدمی سیدھا تو کبھی الٹا لٹک رہا تھا۔ روحان یہ دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گیا۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے اندر گیا۔ ایک ٹیبل کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر بھی بہت گھبرایا، کیونکہ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس نے اس رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی اس نے اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی، ایک ہاتھ کہیں سے نکلا اور اس نے آ کر روحان کا گلا پکڑ لیا۔ روحان گھبرا گیا، وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے اس نے زور سے چیخا۔ جو ہی روحان چیخا، اس کی دادو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی دادو جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئیں۔ انہیں آتے آتے یاد آیا کہ غلطی سے آج اس لاک روم کی چابی ان سے باہر ہی رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئیں۔ اس کمرے میں جا کر جب انہوں نے دیکھا تو وہ کمرہ پہلے کی طرح بالکل صاف ستھرا تھا اور اس میں کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ دادو کے آتے ہی نہ صرف کمرہ روشن ہو گیا، کمرے میں موجود وہ بچہ بھی غائب ہو گیا، وہ ہاتھ بھی غائب ہو گیا، اور وہ جو شخص پھندے سے لٹکا ہوا تھا وہ شخص بھی ایک دم سے غائب ہو گیا۔ دادو نے جلدی سے جا کر روحان کو گلے سے لگایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا، میں نے آپ کو بہت زیادہ منع کیا تھا کہ اس کمرے میں نہیں آنا، تو پھر آپ اس کمرے میں کیوں آئے؟ دادو اس کو لے کر نیچے چلی آئیں۔ اب روحان بہت زیادہ بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دادو سے اس سارے معاملے کی تفصیلات پوچھے کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو اسے آج رات یہاں دکھائی دیا ہے۔ دادی جان نے آج فیصلہ کر لیا کہ اب وہ روحان کو سب کچھ بتا دیں گی، کیونکہ اب معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحان کسی مشکل کا شکار ہو۔ تو دادی جان نے اسے جو کہانی سنائی اس کو سن کر روحان حیران رہ گیا۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ جب وہ 3 سال کا تھا تو اس کے دادا جان کے دشمنوں نے اس کے ماں اور باپ دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے ماما اور بابا کے قتل سے پہلے ان کے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی تھی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن روحان کے ماما بابا کے قتل کے بعد اس کے دادا گہرے صدمے میں چلے گئے۔ کچھ دن تو وہ بالکل خاموش رہے، لیکن کچھ دن کے بعد جب اس کی دادی جان کچن میں کوئی کام کر رہی تھیں تو اس کے دادا نے غم سے نڈھال ہو کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی، اور وہ کمرہ اس کے دادا اور دادی جان کا ہی تھا۔ لیکن خودکشی کے بعد سے لے کر ہر رات بار بار اس کمرے میں وہی مناظر نظر آتے اور اس کے دادا ویسے ہی گلے میں پھندا ڈالے ہوئے نظر آتے۔ اس کی دادو اکثر جا کر اس کمرے میں بیٹھ جاتی اور وہ ان کی روح سے باتیں کرتی تھیں۔ ان کے دادا کا انتقال تو ہو گیا تھا، لیکن ان کی روح ابھی تک بے چین تھی۔ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے پائے، کیونکہ وہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی تھی، اور اس کی دادو وہ اب نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پوتا بھی اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھے۔ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں بہت زیادہ انسیکیور رہتی اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس دن کے بعد سے ہر رات روحان یہ محسوس کرتا کہ جیسے اس کے کمرے کے باہر سے کوئی سایہ گزر رہا ہے۔ روحان یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا، لیکن اس نے اپنے دادا جان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ اپنے دادا جان کے دشمنوں کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دے اور ان کی روح کو سکون نہ پہنچا دے، تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ روحان پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے پولیس کو اس سارے واقعے کے بارے میں ری انفارم کیا اور اپنے ماما بابا کا کیس دوبارہ سے ری اوپن کروایا، اور پولیس کو فورس کیا کہ وہ انصاف کرے اور ہر صورت اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دلوائے۔ پولیس نے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا
اور اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے کبھی بھی اس کی دادو کو اپنا کمرہ لاک کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، کیونکہ اس کے دادا کی روح کو سکون مل گیا تھا، اور اس کے بعد اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا گیا اور اس گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ اب روحان اور اس کی دادو بغیر کسی خطرے اور بغیر کسی خوف کے زندگی گزار رہے تھے، اور وہ بہت خوش تھے۔ اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو فالو کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔